بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر کپتان نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور اب کہا ہے کہ فوج سے لڑائی پاگل پن ہے۔ میرے یعنی کپتان شہباز گل اور اعظم سوات کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اسے بھولنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، بڑا دلچسپ قسم کا بیان آیا ہے عمران خان کا، اس پر آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا فوری طور پر سبسکرائب کریں۔ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے نواز رضا کے ساتھ۔ جیسا کہ عمران خان بیانات بدلتے رہتے ہیں، نئے سے نئے بیان کرتے ہیں، اب بالآخر تھک ہار کر انہوں نے کہا ہے کہ فوج سے لڑائی پاگل پن۔ اگر عمران خان صاحب کو یہ چیز اس وقت یاد آتی جب وہ ان کے وزیر اعظم تھے تو شاید ان کی وزارت عظمیٰ بھی بچ جاتی، لیکن عمران خان جو جادو ٹونے پر اپنی حکومت چلاتے رہے ہیں، وہ فوج پر اپنی کاٹھی ڈالنا چاہتے تھے۔ فوج پر تو کوئی سواری نہیں کر سکے، لیکن اقتدار سے محروم ہو گئے ہیں، دل ملا رہے ہیں، کبھی ایک اسمبلی تحلیل کروا رہے ہیں، کبھی دوسری اسمبلی تحلیل کروا رہے ہیں، سڑکوں سڑک ہو جائیں گے۔ ابھی تک تو زمان پارک میں اس لیے محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جب دونوں صوبوں میں ان کی حکومت نہیں رہے گی، ان کو بنی گالہ آنا پڑے گا، اور بنی گالہ آنے کے بعد ان کی کوئی شورٹی نہیں دی جا سکتی کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے۔ اسی لیے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور گرفتاری عمران خان کے لیے بہت تکلیف دہ امر ہے۔ یہ بہت کم لیڈر جو ہوتے ہیں وہ گرفتاری سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ کے سامنے بڑے بڑے لیڈر اس ملک میں گزرے ہیں جنہوں نے جیلوں میں اپنی بہادری اور جرأت کی داستان رقم کی ہے۔ آپ کے سامنے ذوالفقار علی بھٹو ہے، خان عبد الولی خان ہے، بادشاہ خان ہے، نواز شریف ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، خواجہ آصف ہیں، احسن اقبال ہیں، مریم نواز ہیں۔ میں نام لیتا جاؤں گا تو ایک بہت بڑی طرح خواجہ سعد رفیق ہیں۔ یہ سب لوگوں نے، مخدوم جاوید ہاشمی کا اگر ذکر نہ کروں تو میری بات نامکمل رہ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہادر آدمی جاوید ہاشمی۔ ان لوگوں نے جیلوں میں بڑی جرأت و استقامت کے ساتھ جیل کاٹی، جیل کے عملے کے سامنے اپنے آپ کو نیچا نہیں ہونے دیا، سارے مصائب برداشت کیے۔ اور اب دیکھیں، اب صورتحال اتنی کلیئر ہو گئی ہے کہ سیاست دانوں کے بارے میں لوگوں کی رائے قائم ہے۔ اگر نواز شریف جیسا آدمی 3 بار 4 بار جیل گزار سکتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پھر عمران خان صاحب کو کیوں نہیں گزارنی چاہیے؟ ان کے بھی جرائم ان سے کوئی کم ہے؟ اگر نواز شریف نے کوئی جرم کیا تھا تو کیا کیا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی فرم سے تنخواہ لے لی تھی، تنخواہ نہیں لی۔ کس جرم میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا کہ لوگوں کو بھی حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ لوگ کہتے ہیں یار کہ اس نے کوئی کرپشن ثابت نہیں کی۔ نواز شریف پہ کرپشن کا کیس ثابت کرتے، پھر کہا گیا کہ فلاں جو کیس میں ان کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے، اس کی بنیاد پر ان کو سزا دے دی۔ سزائیں تو پتہ نہیں کہاں سے لکھی آتی ہیں اور کہاں سے سنا دی جاتی ہیں۔ اب عمران خان صاحب بھی خوفزدہ ہیں۔ یہ خوف کی بات ہے کہ جو کل تک فوج کے خلاف بات کرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہتے تھے، آج وہ یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ میں سب کچھ بلا دینے کے لیے تیار ہوں۔ خان صاحب، اس طرح تو معاملات طے نہیں ہوتے کہ آپ اب سب کچھ بلا دیں، کہ پہلے آپ نے کچھ کیا اس کی سزا بھی تو آپ بھگتیں گے نا۔ آپ جس طرح چاہتے ہیں کہ آپ واپس آئیں، فٹافٹ آپ کے لیے اقتدار کے لیے دروازے کھول دیے جائیں، پھر آپ براجمان ہو جائیں وزارت عظمیٰ پر، اور پھر پتہ لگے جناب کہ پاکستان کا ایک فاشسٹ حکمران آ گیا ہے، سب تہس نہس کر دے۔ خان صاحب، جنہوں نے نکلوایا آپ کو، واپس لانے کے لیے تو نہیں نکلوایا۔ ابھی آپ کے نصیب میں کچھ مصائب ہیں، اور ابھی آپ کو کچھ عرصہ سڑکوں پر
مارچ کرنا پڑے گا. ممکن ہے آپ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائیں, ممکن یہ بھی ہے آپ جیل چلے جائیں. یہ دونوں چیزیں اگر آپ نواز شریف کی طرح جرأت اور استقامت سے برداشت کر لیں تو پھر تو آپ کی پولیٹیکل سروائیول ہے. لیکن اگر آپ حوصلہ چھوڑ دیں اور پھر کہنا شروع کر دیں کہ فوج سے لڑائی تو پاگل پن ہے, اب آپ کو نظر آ رہا ہے پاگل پن تو واقعی اب ہم بھی سمجھتے ہی ہیں کہ فوج سے لڑائی کرنے والا تو پاگل ہی ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے تو ثبوت فراہم کیا کہ آپ نے فوج سے لڑائی کی. اس لڑائی کا ہی نتیجہ ہے کہ آپ آج کیا کہتے ہیں زمان پارک میں بیٹھے ہوئے روزانہ لیکچر دے رہے ہیں. اگر آپ یہ لڑائی نہ کی ہوتی, اداروں کے ساتھ بنا کے رکھی ہوتی, تو وہ آپ کو اقتدار کو بچانے کی کچھ نہ کچھ کوشش کرتے. لیکن کسی نے بھی اب آپ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. چلیے ہم آپ کی اس بات پر بھی یقین کر لیتے ہیں کہ آپ ایک نیا جو یو ٹرن لیا ہے اس کے تحت آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فوج کے ساتھ معاملات درست ہو جائیں. لیکن ایک آدمی جب اعتبار کھو جاتا ہے تو پھر کوئی اس پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. مجھے نظر نہیں آتا کہ جس فوج کے ساتھ آپ نے لڑائی لڑی اور اسے رگیدا, وہ اس کے بعد باوجود بھی آپ کو اپنے آپ کے ساتھ گلے لگا لے گی. قطعاً ایسا نہیں ہوگا. ملک کا سیاسی منظر آئندہ چند ہفتوں میں تبدیل ہونے والا ہے. بڑے بڑے سورما جو ہیں ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی اور ان کو ایک بار پھر یہ سبق سکھایا جائے گا کہ وہ اقتدار میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں, اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہ کریں. خان صاحب آپ کے بیان خوش آئند ہے. اگر نیک نیتی سے آپ اس پر عمل کریں ممکن ہے کہ آپ کی کوئی بچت ہو جائے. مجھے امید ہے کہ آپ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے اور فوج سے لڑائی نہیں کریں گے. فوج سے لڑائی کرنا حماقت ہے. واقعی آپ کی بات درست ہے. ملک کی سیکورٹی کے ادارے کے ساتھ جھگڑا کرنا غلط ہے اور فوج کے سارے طویل اقتدار کا خواب دیکھنا بھی غلط ہے. شکریہ.